بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ہر دن جو ہے وہ ہمارے ہاں پریشانی ارتعاش جو ہے وہ بڑھتا ہی جا رہا ہے مختلف مدوں میں۔ ہر بندہ ایک اپنا حل لے کے پھر رہا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ حل جو ہے پاکستان کے جو ساری جو خرابیاں ہیں اس کا علاج ہے، اور حل وہی ہوتا ہے جو ان کے مطابق ہوتا ہے، ان کو سوٹ کرتا ہے اور ان کے فائدے میں جاتا ہے۔ کچھ چیزوں میں تو صحیح ہے، مثلا اب تحریک انصاف کے نزدیک پاکستان کے سارے مسائل کا حل اس وقت یہ ہے فوری طور پہ کہ پنجاب اور کے پی کے الیکشن کرا دیے جائیں۔ ظاہر ہے جو دوسرے لوگ ہیں وہ جو حکومت ہے وہ چونکہ اس وقت پاکستان کے لیے ان کو بڑے ایسے فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں جس سے ان کو بہت سیاسی نقصان پہنچ رہا ہے، تو ان کے پاس چوائسز وہ ہیں کہ یا پاکستان کو اسی طریقے سے جانے دیں، اور وہ تو خیر پتہ نہیں کتنا ہی بچتا ہے، اور یا یہ ہے کہ پھر وہ اپنی سیاست کریں اور اس کے لیے وہ وسائل پیدا کریں۔ عمران خان صاحب کی طرح پیٹرول کی قیمتیں 25-30 روپے کم کر کے اور ساری قیمتوں میں کمی کر کے اور الیکشن اناؤنس کرتے ہیں، تو ایک طریقہ یہ بھی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ پھر الیکشن تو نہیں ہوگا، خیر ابھی بھی حالات جو دگردوں ہیں وہ میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں، وہ شارٹ شاٹ جو ہے پاکستان گڑھے میں گرنا، یہ تباہ و برباد ہونا، وہ بالکل ایک مقدر اس کا بن نہیں جائے گی بلکہ اس پہ بیت جائے گی۔ سیاست کے اندر اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان بمقابلہ عمران خان، اور عمران خان بمقابلہ سیاسی جماعتیں تو نہیں کہنا چاہیے، مریم نواز، اور یہ آپ اس سے محسوس کریں کہ عمران خان صاحب جب سے مریم نواز صاحب آئی ہیں ان کا سیاسی امپیکٹ کتنا ہی پڑا ہے، میں اس کے بارے میں تو میرا خیال ہے کہ یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی اس کا اتنا امپیکٹ نہیں پڑا۔ ویسے بھی وہ اپنے تنظیمی دوروں پہ ہیں اور صرف پارٹی میٹنگز کر رہی ہیں، ورکر سے ایڈریس کر رہی ہیں، لیکن چونکہ ان کے سارے جو تقاریر ہیں یا جو خطاب ہیں جو وہ لائیو دکھائے جاتے ہیں، چنانچہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ انہوں نے اپنے وہ طاری کیے ہوئے ہے کہ اس کا جواب دیں، تو چنانچہ سرگودا میں جو مریم نواز صاحبہ نے تقریر کی اس نے پورے پاکستان کے اندر ایک ہلچل ضرور مٹا دی۔ انہوں نے جوڈیشری کو آڑے ہاتھوں لیا۔ اب عمران خان صاحب نے آج اس کا خاطر خواہ جواب دیا، بلکہ بہت ہی زبان جو ہے میں ان کو ہر طرح کی چیز استعمال کی، فوق زبان استعمال کی۔ مریم نواز صاحبہ نے بھی اسی ٹویٹ کے جواب میں ٹویٹ کیا اور 3 گنا ان کو پیک کر کے واپس کر دیا، اور اس میں وہ ساری باتیں بتا دی کہ جی حضور آپ کے اعمال نامے میں یہ گناہ ہیں، تو خود ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، تو ہمارے منہ سے نہ سنیں، اور وہ سامنے رکھ دیا۔ اب عمران خان صاحب نے جو بات کی جنرلائز بات کی، اور جو اگر کوئی خاص جو پرٹیکولر بات ہے وہ صرف یہ کی کہ انہوں نے ججز کا نام لے کے کیا، لیکن مریم نواز صاحبہ نے ان کے مقابلے میں 3-4 ایونٹس کر کے، جس میں خصوصاً $250 ملین جو ہیں وہ ریاض ملک صاحب کو برطانیہ سے آئے اور عمران خان صاحب نے ان کے حوالے کر دیے، جو بہت بڑا اسکینڈل ہے۔ یا ایک کسی ملک ریاض صاحب کی بیٹی کا ایک فون کال جو کہ وہ فرح گوگی صاحبہ سے بات کر رہی ہیں، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ فرنٹ لیڈی تھی بشرا بیگم کی، یا ان کے ساتھ ان کا وہ کہا نہیں جاتا بلکہ ان کا جو ریلیشن تھا وہ اب بالکل سامنے۔ عمران خان صاحب فرح گوگی کو ڈیفینڈ بھی کرتے رہے ہیں بہت ہی ایک دل و جان سے، اور انہوں نے کہا جی آپ فرح کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو ان کو لگتا تھا کہ کوئی جو تعلق کی نوعیت ایسی تھی، کم از کم قربت ایسی تھی کہ عمران خان صاحب کو اس بات پہ غصہ آتا تھا کہ ان کو نام بھی نہ لیا جائے۔ چنانچہ جب ان کے کرپشن کے کیسز بنے یا کھلنے شروع ہوئے، تو جیسے ہی جو تھوڑی دیر کے لیے حمزہ شہباز کی حکومت آئی، تو جیسے حمزہ شہباز کی حکومت گئی تو آتے ہی پہلا کام یہ کیا کہ فرح گوگی صاحبہ کے کیسز جو ہے کرپشن، اینٹی کرپشن ختم بند کر دیے، اور صاف شارٹ چٹ دے دی کہ انہوں نے تو کبھی کوئی اس طرح کام کیا نہیں ہے۔ میرا جو ہمیشہ عمران خان صاحب سے شکوہ شکایت یا میرا کیس یا میرا دعویٰ ان کے خلاف ہے یہی کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ عمران خان صاحب اپنے کیسز کے بارے میں، چاہے ان کی ذات کے مبارکہ کے بارے میں ہے، چاہے ان کی فیملی کے بارے میں ہے، چاہے فرح گوگی کے بارے میں ہے، اس کی وہ تحقیق کیوں نہیں کرانا چاہتے؟
ہاں جب زیادتی ہو تو جیسے آپ باقی چیزوں پہ شور مچاتے ہیں شور مچا دیں، یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ ان کے کیسز کو ہاتھ لگائیں تو چلا اٹھتے ہیں، بلکہ ساری تحریک انصاف جو ہے بالکل ایسی برس پڑتی ہے، ان کو کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ ٹرینڈ چلا دو، ٹرینڈ چلا دو، ارسلان بیٹا غداری کا ٹرینڈ چلا دو۔ یہ ساری چیزیں جو ہم سنتے رہتے ہیں، مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ باتیں جو ہیں عمران خان صاحب کی شان شان نہیں، ان سے مطابقت نہیں رکھتی۔ میں شان ہے یا نہیں ہے، لیکن جو انہوں نے اپنا ایک امیج بلڈ کرنے کی کوشش کی گئی تھی، یا جو کچھ انہوں نے اپنے اوپر ایک فساد یا ایک سامنے اوپر روپ دھارا ہوا تھا، اس کے مطابق کہاں رکھتی ہے؟ یا آپ تو کہتے تھے کہ ایک حساب ہونا چاہیے۔ حدیث جو آپ نے سناتے تھے 1996 سے لے کے آج تک، اور بڑی خوبصورت حدیث ہے رسول اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، کہ جب وہ کسی فیصلہ کسی چیز کا دینے لگے کسی چوری کے مقدمے میں، تو انہیں ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا، یا پتہ نہیں کسی کو کوئی اور سزا تھی، مجھے واقعہ پوری طرح ذہن میں نہیں آ رہا۔ تو وہاں پہ کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ، جس کے خلاف آپ فیصلہ دے رہے ہیں یہ ہمیں قریش کا سردار ہے۔ تو آن صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جلال میں آ گئے، انہیں کہا یہ اگر یہاں پہ میری بیٹی فاطمہ بھی اس جرم میں آتی تو میں اس کے ہاتھ کاٹنے کے حکم دیتا۔ اور پھر ساتھ مزید فرمایا کہ تمہارے سے پہلے قومیں تباہ اس لیے ہوئی ہیں کہ جو ان کے بڑے لوگ جب جرم کرتے تھے، طاقتور لوگ جرم کرتے تھے، تو ان سے چشم پوشی کی جاتی تھی، ان سے صرف نظر کیا جاتا تھا، اور جو غریب یا کمزور آدمی کرتا تھا تو اس کو کڑی سزا دی جاتی تھی۔ تو یہ عمران خان صاحب نے یہ حدیث تحریک انصاف والوں کو ازبر کرا دی ہے۔ اس کا اطلاق عمران خان صاحب پہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اقتدار میں آئے تو بڑے جس کو کہنا چاہیے کہ انہوں نے ایک سینہ تان کے کہا کہ سب سے پہلے احتساب میرے سے شروع ہوگا، اور چینی کہاوت ہے کہ کرپشن اوپر سے شروع ہوتی ہے نیچے سے تک جاتی ہے، اور جو مچھلی ہے وہ سر سے گلنا سڑنا شروع ہوتی ہے اور پھر نیچے جاتی ہے۔ یہ کہاوتیں، یہ باتیں ساری عمران خان صاحب کی میں یہاں دہرا رہا ہوں، لیکن جس معاملے میں بھی ان کے اوپر بات کی ہے، جس معاملے میں بھی اس کی تحقیق کرنے کی کوشش کی گئی ہے، الیکشن کمیشن کے 2014 میں ایک پرائیویٹ آدمی جو تحریک انصاف کا بانی رکن ہے اکبر بابر صاحب، اس نے جب کیس لے کے گئے تو 8 سال اس کو فیصلہ نہیں کرنے دیا گیا تحریک انصاف والوں سے، ہاتھ سے لے تو لیت سے۔ پرانا الیکشن کمیشن تھا، اس کو اسی وجہ گالیاں دیتے عمران خان صاحب، یہ صرف سکندر سلطان صاحب کو نہیں دیتے، الیکشن کمیشن کو گالیاں دینا عمران خان صاحب کا مشغلہ ہے، یہ ان کی خو ہے، یہ ان کی ایک وجہ ہے جو وہ دیتے ہیں، کیونکہ وہ ان کے اندر الیکشن کمیشن جب بھی کوئی انگڑائی لیتا ہے اور ان کی طرف توجہ دیتا ہے، ان کی کسی بات کو پکڑتا ہے یا اس کے اوپر سے مقدمہ لاتا ہے، یہ اس کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ جو عدالت ان کے خلاف کام کرتے ہیں تو اس کو دیکھتے رہتے ہیں بنظر غیر، جب دیکھتے ہیں کہ مقدمہ ان کے خلاف جا سکتے ہیں اس کو گالی دینا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کو عادت پڑی ہوئی تھی ثاقب نثار صاحب کی، ان کو عادت پڑی ہوئی تھی آصف سعید کوثر صاحب کی، ان کو عادت پڑی ہوئی ہے اعجاز الحسن صاحب کی، ان کو عادت پڑی ہے مظاہر علی نقوی صاحب کی، جن کے سارے مسائل جو تھے ان کے پاس خرابیاں تھیں، جو کچھ تھا انہوں نے ان کو اسی طرح سہولت دی، یا ان کے مطابق ان کی ججمنٹس آتی رہی جیسے چاہتے تھے۔ مریم نواز صاحبہ کی جب ٹویٹ آئی تو وہ اس کے اندر وہ ساری چیز انکارپوریٹڈ تھی، تو اس میں وہ بھی تھا کہ جس میں 5 کیرٹ جو ہیرا تھا اس کی ڈیمانڈ تھی فرح گوگی صاحبہ کی طرف سے، جو کہ ریاض ملک صاحب کی بیٹی سے کی گئی تھی، اور جیسی وہ آئی آڈیو تو کیا ہوا، چنانچہ وہ جو ریاض ملک صاحب خود کہتے ہیں بھائی پہیے لگتے ہیں، پیسے لگاؤ تو فائلوں کے پہیے لگ جاتے ہیں۔ پورے تحریک انصاف کے اندر بہت سارے لوگ اس وقت ریاض ملک صاحب کو، جب وہ بڑے آئیڈیلزم میں تھے، وہ بڑا برا سمجھتے تھے۔ بہرحال آج تک کسی آڈیو پہ جتنی ہیں عمران خان صاحب کی، وہ سائفر سے کھیلنے والی سے لے کے، اور جو ایم این اے 5 ایم این اے کا بندوبست عمران خان صاحب نے کر لیا تھا، پتہ کتنے کروڑ کا ایک ایم این اے، اور 5 کا بندوبست کہا گیا تھا کہ آپ کریں، بس 10 ایم این اے بن گئے تو ہمارا کام چل جائے گا۔ یہ جب عمران خان صاحب کے خلاف ووٹوں کو کانفیڈنس آ رہی تھی اور وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھے تھے، یا پرویز الہی صاحب کے بھی آڈیوز آئی ہیں، ان بٹوین جتنی بھی کسی ایک نے، چاہے وہ مریم نواز صاحب ہی کیا ہے چاہے شہباز شریف صاحب ہی کیا ہے، کسی نے ان آڈیو کی حقانیت پہ کسی نے شبہ نہیں کیا۔ بہت ایک جس کو کہنا چاہیے کہ کمزور آواز آئی کہ جی ڈاکٹر یہ کٹ اینڈ پیسٹ ہے، یہاں سے لیا گیا یہاں سے لیا گیا، کسی نے نہیں کہا، نہ جرت ہے، نہ کسی نے کہا کہ اس کی فورینسک کراؤ۔ اچھا اب کرائسس یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو تھیں جو موجود تھیں، تو یہ آج مریم نواز صاحبہ نے اب انہی ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے مریم نواز صاحبہ نے آج ٹویٹ کا جواب عمران خان صاحب کو دیا، اور بڑھ چڑھ کے دیا۔
جس میں عمران خان صاحب کی ٹویٹ کی اصل یہ تھا کہ وہ ہمدردی کر رہے تھے سپریم کورٹ کے ان ججز کے ساتھ جو کہ ان کو بہت ہمدردی آ گئی. عمران خان صاحب نے تو اداروں کی اتنی ہمدردی کی ہوئی ہے کہ ان کا پورا ماضی جو ہے اداروں کی ہمدردی سے کوٹ کوٹ کے بھرا پڑا ہے. ایسی عزت احترام اور ایسا ان کے سامنے با ملازہ شاید ہی کوئی بندہ پیش آیا ہو کہ جو ان کا کیس پکڑتا تھا وہ گالیاں کھاتا تھا. مریم نواز صاحبہ کو، نواز شریف صاحب کو یہ اعزاز جاتا ہے کہ انہوں نے جب باجوہ وردی میں تھے اور جنرل فیض حمید وردی میں تھے تو گجرانوالہ میں نواز شریف صاحب نے نام لے کے اپنی شکایات کا رجسٹر رکھا اور اس میں درج کی اور کہا کہ یہ باجوہ صاحب آپ یہ کرتے رہو، فیض حمید صاحب آپ یہ کرتے رہو. کسی کو ایسے ملفوف انداز میں یہ نہیں کہا کہ جیسے باجوہ صاحب عمران خان صاحب کی جب میٹنگ ہوئی ابھی اکتوبر نومبر میں غدار کہنے کے بعد، سارا کہنے کے بعد، تو باجوہ صاحب نے کہا میں تو غدار ہوں، پھر آپ کیوں تڑپ رہے ہیں مجھ سے ملنے کے لیے، کیوں منت ترلے کر کے مجھے ملنا چاہتے ہیں. عمران خان صاحب نے کہا کہ میں نے کب کہا آپ کو غدار؟ اس نے کہا آپ نے مجھے میر جعفر کہتے رہے ہو. یہ باجوہ صاحب کا بیان آ چکا ہے، اپنا باجوہ صاحب کا بیان آ چکا ہے. اس نے کہا نہیں میں تو نواز شریف اور شہباز شریف کو کہتا رہا ہوں. اب پورا پاکستان مجھے بتائے، تحریک انصاف والے مجھے بتائیں کہ یہ میر جعفر، میر صادق، غدار، ہینڈلر، جانور، یہ شہباز شریف اور نواز شریف کو کہتے رہے یا زرداری کو کہتے رہے یا مولانا فضل الرحمان کو کہتے رہے. اس سے اندازہ لگائیں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر جھوٹ بول ہی دی ہے تو پھر اس میں قائم رہو کہ آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے. کتنا کردار تو ہو کہ بندہ اپنے جھوٹ پہ قائم رہے. چنانچہ مریم نواز صاحبہ نے آج ان کی کرپشن کا پورا کچا چٹا سے لکھا. انہوں نے کہا جی حضور آپ نے یہ کام کیا. پھر ان ججز کے بارے میں انہوں نے کہا جی آپ کا تو ریکارڈ ہی بڑا خراب ہے. لیکن میرا ایشو یہ ہے کہ جی جو اس وقت صورت حال ہے سپریم کورٹ کے بارے میں بھی لگتا ہی ہے کہ شاید سپریم کورٹ جو ہے فل بینچ بنا دے اور وہ جتنے ججز ہیں ان کو پورا بنا دے. مختلف انواع اقسام کی درخواستیں ہیں سیاسی جماعتوں کی طرف سے بھی، تحریک انصاف کے علاوہ، اور وکلاء کی تنظیموں کی طرف سے بھی کہ آپ فل کورٹ بنائیں اور جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس مظاہری نقوی یہ اس بینچ میں نہ بیٹھیں. اب یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ جس پہ عمل کرنا بڑا مشکل ہے کیونکہ شاید پھر میرٹ پہ فیصلہ ہو، مرضی پہ فیصلہ نہ ہو اور اس کو بٹھایا جائے. ان کا بھی مسئلہ یہ ہے کہ وہ سب کچھ کے باوجود جو ہے وہ بیٹھنے پر تیار ہے. تو اس میں شاید فل بینچ بھی بن جائے اور فیصلہ بھی آ جائے. حقیقت یہ ہے کہ جو زمینی حقائق ہیں پاکستان کی سیاست کے وہ اس کو وارہ نہیں کھاتے. زمینی حقائق کے اندر آپ الیکشن کرائیں یا نہ کرائیں پاکستان بہت بڑے بحران میں پھنس گیا ہے. میں یہی سمجھتا ہوں کہ آپ کوئی طریقہ کار ہے عمران خان صاحب کو مطمئن کر کے آپ آگے چلیں یا نامطمئن کر کے آگے چلیں. دوسری سیاسی جماعتوں کو مطمئن کریں یا ان کے مطابق کو فیصلہ کریں. ساری تدبیریں آپ کی الٹی پڑنے کو ہے. کچھ نہ دوا نے کام کیا. دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا. جو ہے نا یہ جو بیماری پاکستان کو لگی ہے یہ وہی دل کی بیماری ہے جس نے بالآخر جو ہے اللہ نہ کرے یہ نہ ہو کہ جتنی تدبیریں آپ نے کی الٹی ہو گئی سب تدبیریں. کچھ نہ دوا نے کام کیا. یہ دوائیں ہم کر رہے ہیں یہ کام کرنے والی نہیں ہیں کیونکہ یہ کام تمام ہونے کے قریب ہے. جو ہمارے اعمال رہے ہیں پچھلے 8 10 15 20 30 سالوں میں مشرقی پاکستان کے علیحدہ ہونے کے بعد بھی اس کا یہ منطقی نتیجہ ہے. اس وقت جو صورتحال ہے وہ اب نہ سپریم کورٹ کے پاس ہے، نہ ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے، نہ سیاسی جماعتوں کے پاس ہے. ایک عجیب و غریب صورتحال سے دو چار ہیں اور اس کے بارے میں عمران خان صاحب کے جتنے مخالفین ہیں تمام ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا وہ مخالف ہے یا نیوٹرل ہے یا نہیں ہے، سب کے جو صدق کے دل سے وہ سمجھتے ہیں، وہ کنونسڈ ہیں کہ عمران خان اب پاکستان کی ضد بن گیا ہے. اصل میں عمران خان پاکستان کی ضد نہیں بنا. میرا خیال یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی ضد بن گئی ہے اور ضد یہ ہے کہ اگر عمران خان کامیاب ہوتا ہے تو اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپنا وقار، اپنا اثر و رسوخ، اپنی طاقت جو ہے وہ کھو بیٹھتی ہے. اور اگر اسٹیبلشمنٹ جو ہے اپنے آپ کو قائم رکھنا چاہتی ہے تو عمران خان صاحب کو کمزور کرنا چاہتی ہے. یہ وہ چیز ہے جو بڑی خطرناک ہے جس میں عمران خان صاحب نے محنت سے اس سچویشن پہ لے کے آئے. اب اس سچویشن میں عملاً جو ہے عمران خان صاحب بمقابلہ پاکستان ہے یا پاکستان بمقابلہ عمران خان ہے. عمران خان صاحب کو 2018 سے بلکہ مارچ اپریل 2018 سے جب سے نواز شریف صاحب لندن گئے اور اب مریم نواز صاحبہ کے آنے تک
یہ میدان سیاسی جب حکومت میں تھے، اس سے پہلے وہ الیکشن کمپین کر رہے تھے اپنی 2018 کی، یا 10 اپریل کے بعد حکومت سے باہر ہے، یہ میدان ان کو پورے کا پورا خالی ملا ہے۔ کبھی کبھی کوئی نہ کوئی تھوڑی بہت ایکٹیویٹی ہو جاتی تھی، فضل الرحمان صاحب کی، کوئی پی ڈی ایم کے جلسے جلوس، کبھی کوئی مریم نواز صاحبہ جو ہے ووکیشنل ٹریننگ کے لیے کوئی 2-3 ہفتے کے لیے اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹی انہوں نے عمران خان صاحب کی حکومت کے دوران کرنے کی کوشش کی، وگرنہ عمران خان صاحب حکومت بھی خود کرتے رہے اور اپوزیشن بھی خود کرتے رہے ہیں، اپوزیشن بھی حکومت میں بیٹھے کرتے رہے ہیں، بڑے کمال سے انہوں نے سارے کام کیے ہیں، میدان خالی ملا ہے۔ اب ان کو میدان جو ہے مریم نواز صاحبہ کے آنے کے بعد میدان خالی نہیں ملا، لیکن اس سے پہلے یہ مسئلہ کہ اس سے پہلے جو ایک پوزیشن ہے پاکستان کی وہ طے ہو چکی ہے کہ عمران خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک پوزیشن کیا، اندر ایک ان کے رچ بس کیا ہے، اسٹیبلشمنٹ خوفزدہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اگر سارٹ آؤٹ نہ کیا تو اس کی بڑی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ اب اس کی بھی 2 وجوہات ہیں، اگر عمران خان صاحب کو زور زبردستی سے آپ دباتے ہیں یا پروسیس سے باہر نکلتے ہیں تو بھی ہو سکتا ہے کہ اتنا ہی خطرناک ہو جتنا خطرناک عمران صاحب کو لا کے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جی پاکستان جو ہے وہ کمزور پڑ جائے گا، پاکستان شاید عمران صاحب کو پروسیس سے نکالے تو کمزور پڑ جائے گا۔ تو اسٹیبلشمنٹ کے ذہن میں یہ سوچا ہے کہ وہ کمزور پڑنا شاید پھر قابل قبول ہے کہ اس کے بعد کچھ نہ کچھ کرنے کا کچھ کھورایا جائے گا، لیکن عمران خان صاحب کو دینے کے بعد جو کمزور پڑے گا اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے۔ وہ ایک بالکل ایک عجیب و غریب جو ہے نا پاکستان کے اندر ایک ایسی انارکی ہوگی نسل انسانی نے کبھی نہ دیکھی ہے نہ سنی ہے۔ یہ وہ تاثر ہے جو وہاں پہ پایا جاتا ہے، ہوگی یا نہیں ہوگی مجھے قطع نظر اس سے۔ ادھر سے مریم نواز صاحبہ کے آنے کے بعد عمران خان صاحب نے ان کو اناٹینڈڈ نہیں چھوڑا، یہ مریم نواز صاحبہ کے لیے بہتر ہے، حالانکہ اس کی پارٹی کے اندر ابھی تک مریم نواز صاحبہ کے لیے کوئی رائے جو ہے کوئی زیادہ صائب رائے نہیں آئی، اور ان کے اندر بھی ایک کوئی جس میں کہتے ہیں دے آر ناٹ کمفرٹیبل، وہ ایک ان ایزی ہیں جو مسلم نون کے جو ٹاپ رینکس ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ مریم نواز صاحب وہ سیاست کرے گی جس کے اندر شاید مفاہمت نہ ہو اور اس کے اندر ایک ایگریشن ہو۔ بالکل صحیح ہے، وہ تو ایک نیچرلی ایک بائی نیچر عمران کی طرح ایک ایگریسو پولیٹیشین ہے۔ تو چنانچہ عمران خان صاحب نے جب پاکستان کے ساتھ مقابلہ اور میچ ڈالا ہوا ہے اور ان کا وہ بھی ایک جو ہے فائنل اسٹیج کی طرف جا رہا ہے، اسی طریقے سے انہوں نے مریم نواز صاحبہ کے ساتھ بھی ایک میچ ڈال دیا ہے۔ ایک تو میں نے ٹویٹ کی سے شروع کیا، ٹویٹ کے جواب میں ٹویٹس مریم نواز صاحبہ جہاں جلسے کر رہی ہیں، عمران خان صاحب جو ہیں برابر اس کا نوٹس لے رہے ہیں، اس کے جواب دے رہے ہیں۔ تو اس کشمکش افراتفری کے اندر اب سپریم کورٹ جو ہے وہ کر رہا ہے، تو سپریم کورٹ پرسوں سوار سے ایک جامد قسم کی پروسیڈنگ شروع کرے گا اور سارے بینچز کینسل ہو گئے اور روزانہ کی بنیاد پہ کرے گا۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ اس خرابی کے پروسیس کو تیز کر دے گا، چاہے کسی فری کے حق میں کرے یا کسی فری کے مخالفت میں کرے، قطع نظر اس کے ہر 2 صورتوں میں کہتا ہوں اس کا کوئی آئینی حل ہے ہی نہیں، یہ نہ ایک بہت بڑا سیاسی بحران ہے اور اس کا کسی کے پاس سپریم کورٹ کے پاس کم از کم کوئی حل نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ کے پاس تو بالکل ہی نہیں ہے، حکومت کے پاس تو اور زیادہ نہیں ہے، عمران خان صاحب کے پاس بھی نہیں ہے۔ جب اس کا حل کسی کے پاس نہیں تو اس کا حل ہے کسی کے پاس۔ اس کا حقیقت یہ ہے کہ حل ایک ہی ہے، لیکن یہ حل بھی کسی کو کوئی بھی اس کی طرف نہیں آئے گا۔ آپ دیکھ لیں، حل یہ ہے کہ اگر ایک بہت بڑا گرینڈ نیشنل الائنس بن جائے، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے جس کے اندر ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن ساتھ منسلک ہو۔ اب یہ ہے کہ پاکستان کے اندر آپ یہ سمجھیں کہ عمران خان کا بھی سچ بول جائیں، باقی پی ڈی ایم کی سیاسی رہنما سچ بول جائیں، اسٹیبلشمنٹ سچ بول جائے، سپریم کورٹ کے ججز سچ بول جائیں، آپ خود اندازہ لگائیں۔ ہو سکتا ہے ممکن کہ سپریم کورٹ کے ججز 10 سال میں اگر انہوں نے کوئی 2 نمبری کی ہے تو سامنے آ کے کہیں کہ ہم نے یہ کام غلط کیے ہیں۔ فوج کے جرنیل کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے یہ باجوہ اور فیض حمید اپنے ٹینور کے یا راحیل شریف اپنے ٹینور کے بارے میں یا اس کے نیچے جتنے ISI کے لوگ تھے یا MI کے لوگ تھے یا باقی امپورٹنٹ جرنل تھے وہ بتا دیں کہ یہ کام ہم نے کیے، یہ نہ کہ غلط کیا، انہوں نے کہا ہم نے یہ کیا، یہ ٹھیک سمجھ کیے ہیں، سپریم کورٹ بھی یہ کہ ہم نے ٹھیک سمجھ کیے ہیں، یہ سچ بول دیں۔ ہو سکتا ہے، شاید نہیں۔ عمران خان صاحب سچ بول سکتا ہے، اندر کی باتیں بتائے گا کہ وہ کس طریقے سے بلا ناگا ان کو ساتھ ملتے تھے، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ بالکل ایسے تھا کہ یکجان 2 غالب تھے فوج کے ساتھ 7-8 سال،
تو ظاہر ہے کوئی گفتگو تو ہوئی ہوگی، جنرل ہوئی ہوگی، لوز ٹاک ہوئی ہوگی، یہ بتایا گیا ہوگا کہ نواز شریف کا مکو ٹھپا جا رہا ہے، کیسے ٹھپا جا رہا ہے۔ یہ کوئی سچ بول سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کو ہم نے گھیرا کیسے، نواز شریف صاحب کے ساتھ جو ہے پوری طریقے سے کیسے استعمال کیا، اور پھر شہباز شریف صاحب کو کیسے گھیرا، کیسے استعمال کیا، یہ سچ بولے جا سکتے ہیں؟ کوئی نہیں بولے گا۔ چنانچہ امید تو نہیں کہ ہو، لیکن اب پاکستان اس کے علاوہ بالکل نہیں بچتا کہ عمران خان صاحب، پاکستان مسلم نون، پیپلز پارٹی، جمعیت علماء اسلام، جماعت اسلامی، نیشنل پارٹی، چھوٹی پارٹیاں، ایم کیو ایم، بڑی پارٹیاں، جہاں جہاں ساری اکٹھی، اسٹیبلشمنٹ، سپریم کورٹ، سارے مل کے پاکستان میں آ کے بیٹھے اور اس ملک کو بچائیں، اور اس کے بعد دل و جان سے ایک دوسرے کو چلو سچ نہ بولے، دل و جان سے معاف کرتے ہیں۔ سب نے جو کیا ہے اور بہت ہی گند کیا ہے، عمران خان صاحب سے لے کے باقی حکومتی پارٹی، ان سے لے کے فوج سے لے کے سپریم کورٹ تک، سارے کہہ دے کہ جی ہم نے ایک دوسرے کو معاف کر دیا اور آگے کا راہ عمل بنائے۔ عمران خان صاحب کہہ دے کہ جی نواز شریف کے بارے میں جو کچھ کہتا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو آپ سمجھیں کہ میں کچھ نہیں کہتا تھا۔ نواز شریف صاحب کہیں کہ میں عمران خان کے بارے میں جو کچھ کہتا تھا، آپ یہ سمجھیں میں کچھ نہیں کہتا تھا۔ یہی بات زرداری صاحب کے بارے میں کہی جائے کہ جو کوئی کہا جاتا ہے کچھ نہیں کہتے۔ یہ بڑا دل چاہیے۔ جتنی یہاں پہ تناؤ اپوزیشن ہو گئی کہ شاید یہ نہ مانے۔ اب یہ چیز ایسی ہے کہ معاشرے کے ہر جگہ پہ، ہر کھانے میں یہ چیزیں پہنچ رہی ہیں، وہاں پہ بھی ناممکن ہے، جہاں جاؤ یہی فساد، یہی بحث ہر جگہ جاری و ساری ہے۔ چنانچہ ایک دیوانے کی بڑھ سمجھیں گرینڈ نیشنل الائنس، لیکن اللہ کرے کہ کوئی اس کے علاوہ کوئی ایسی صورت نکل آئے۔ میں حقیقت بتا دوں کہ کوئی بڑا کام یا معجزہ نہ ہوا تو ملک ہمارے دیکھتے دیکھتے ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔